بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، سائرن خطرے کے بج رہے ہیں۔ کہاں بج رہے ہیں، کیا کیا خطرہ باقی ہے، اور اس خطرے کو ٹالنے کے لیے عالمی سطح پر وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ کہاں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن پاکستان کے F-16 اور JF تھنڈر کہاں اور کیسے گرائے گئے ہیں، یہ کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور جناب مودی جو ہیں وہ انڈین آرمی کے کام تو نہیں آئے، لیکن کسی کے تھوڑا سا کام آ گئے ہیں۔ وہ کیسے کام آئے ہیں، اور ابھی تو امیدیں ویسے ان سے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ کس کو اور کیا امیدیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جناب اصل کہانی تو یہ ہے کہ انڈیا از آل آؤٹ آن زیرو، ڈک پر جو ہے نا آل آؤٹ ہو گیا۔ کرکٹ میچز، اچھا مجھے بہت کم پتہ ہے کرکٹ کے بارے میں، شاید میں وہ ٹرمز یا اصطلاحات جو ہوتی ہیں اصلاحات وہ بھی صحیح اس کو استعمال نہ کر سکوں، لیکن بہرحال آل آؤٹ فار ڈک، بلکہ 2 دفعہ آؤٹ، کیونکہ ان کا ایک اور بڑا میزائل حملہ ناکام ہو گیا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے جناب آج کی پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس تھی DGISPR کی، اور ان کے ساتھ موجود دونوں ایئر فورس اور نیوی کے نمائندے، وہ دونوں بھی اعلیٰ افسران وہاں موجود تھے، اور عالمی میڈیا کو سامنے بٹھا کر انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں سمپلی وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آل آؤٹ انڈیا جو ہے، وہ اصل میں وہ آل آؤٹ ہوا ہے انڈیا۔ اچھا، بڑے ترتیب سے، بڑے تحمل سے، بڑے طریقے سے انہوں نے پاکستان کا جو پورا کیس تھا وہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے، کہ کیسے پرانے کیسز میں بھی کہ پاکستان پر کیسے الزامات لگے، اور اس کے بعد پاکستان خود کس طرح سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، کہاں کہاں اور کیا کیا ہوا، اور موجودہ انسیڈنٹ جو پہلگام کا واقعہ تھا، جس میں ودن 10 منٹس جو ہے پاکستان کے خلاف FIR کاٹ دی گئی، اور فیصلہ ہو گیا کہ یہ دہشت گردی پاکستان نے کیا ہے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندے پکڑے گئے ہیں، کوئی ایویڈنس ساتھ آ گئے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کوئی گیجٹس ہیں، کوئی لنکس ایسے ڈیولپ ہو گئے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ پاکستان کا نام لگا کے پہلے سنتاز کے معاہدے کی معطلی کی بات کی گئی، اس کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں مختلف مقامات پر میزائل اٹیک کیے گئے، اور اس کے بعد کل والا آپ کے سامنے ہے جو ڈرونز کے ذریعے اٹیک ہوئے۔ لیکن اصل مسئلہ اس میں جو پاکستان نے جو جواب دیا، جو رسپانس تھا، وہ تھا ایسی کی تیسی پھیرنے والا۔ جو رافیل کو گرانا، 5 جہازوں کو گرانا جو تھا، وہ اتنا بڑا ایک جوابی عمل تھا پاکستان کی طرف سے، کہ جو انڈیا کے لیے بدنامی، شرمندگی، ہزیمت کا باعث بن گیا ہے۔ اچھا، نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ رافیل بنانے والی کمپنی بھی سمجھیں کہ لگ گئی ہے، اچھا کھڈے لائن لگ گئی ہے۔ اچھا، اس کے شیئرز گرنے کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اور اس کی ظاہر مارکیٹ ویلیو ختم، بہت نیچے چلی جائے گی۔ دوسری طرف چائنیز ٹیکنالوجی نے اپنی دھاک بٹھائی ہے۔ اچھا، عام حالات میں تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، وہ موبائل فون بنانے سے لے کے بڑی مشینری تک، ایگریکلچر میں، اسپیس میں، اور آپ اس میں کہہ لیں وہ 5G کے حوالے سے دیکھ لیں، مطلب ہر چیز میں وہ بہت آگے جا رہے تھے۔ لیکن وار ٹیکنالوجی کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید امریکن اور یورپین جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت آگے ہے، لیکن رافیل کی اس ناکامی نے، اور اس میں چائنیز گیجٹس اور میزائل اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے، وہ بیلنس جو ہے، یا جو وار آف بیلنس تھا، اس کو بڑی حد تک ڈس بیلنس کر کے چائنا کو بہت اوپر پوزیشن کر دیا، اور رافیل یا فرینچ ٹیکنالوجی جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ اچھا، فرینچ ٹیکنالوجی، خیر ہم وہ ایک الگ کہانی ہے، اس میں جب پاکستان نے ایئر بس خریدی تھی، وہ میں کسی وقت سناؤں گا کہ وہ کیسے فرینچ ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال دوسری سب سے اہم بات جو ہے پروپیگنڈے کی وار ہے۔ وہ وار جو ہے پروپیگنڈے کی، وہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان نے اٹیک کر دیے، وہ تو کیا کیا اٹیک ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پاکستان کے مختلف شہروں پر حملے کر دیے تھے انڈیا نے، کہ کراچی میں بھی اٹیک ہو گیا ہے، لاہور پہ اٹیک ہو گیا، کراچی پورٹ تباہ کر دیا، پتہ کس کس شہروں پہ قبضے کر لیے ہیں، سیالکوٹ کو الگ کر دیا ہے، کشمیر کا معاملہ تھا، بلوچستان کا تھا، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اب جو تھوڑا سا سنجیدگی سے کام کرنے والے لوگ ہیں، انڈین میڈیا بھی اور انڈیویجولز بھی،
وہ اس کو احساس کرتے ہوئے کچھ لوگ تو معافی مانگ رہے ہیں اپنی ان حرکتوں پہ، اپنے ان پیغامات پہ جو انہوں نے بلا سوچے سمجھے غلط انفارمیشن کی بیس پر آگے وہ تھا نا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ والا، وہ جو انہوں نے حرکتیں کی تھی اس پر وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ ضرورت کب پڑتی ہے کرنے کی، مگر پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ پاکستان نے جو ایکچوئل رسپانس دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے جہازوں کو گرانا شروع کیا، جس میں پاکستان کے F-16 اور JF تھنڈر جہاز تھے، جنہیں انڈین میڈیا نے کل دھڑا دھڑ گرانا شروع کر دیا۔ پھر گرانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے پائلٹس کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا۔ اچھا، جب اگر جہازوں کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو اس میں جہاز کا گر جانا اور پائلٹ کا گرفتار ہو جانا، پکڑے جانا، یہ بڑی نارمل سی بات ہے، یہ ویری مچ پاسبل۔ اچھا، جہاز ایک ویسی سینسٹیو وہ ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں ایک پرندہ بھی ٹکرا جائے جہاز سے تو جہاز کا بیلنس مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فائٹر پلینز کی تو جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں میزائل یا کوئی چیز، چھوٹی چیز بھی ہٹ ہو جانے سے اس کا معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، پاکستانی جہاز تو وہاں تھے ہی نہیں جن کو ہٹ کر سکتے، وہ گراتے اور پھر پائلٹ پکڑتے۔ تو اب جب تقریباً کوئی اگین 20-25 گھنٹے گزر گئے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس میں وہ کوئی دکھا سکیں کہ یہ جہاز گرا ہے اور یہ پائلٹس پکڑے گئے ہیں۔ جو پاکستانی سائٹ سے آج پریس کانفرنس ہوئی تھی DGISPR کی، اس میں انہوں نے یہ کہا، ان کا اگر آپ کے پاس کوئی جہاز ہے، کوئی پائلٹ ہے تو دکھا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھینندن کو جب پکڑا تھا تو وہ فارمل اناؤنسمنٹ سے پہلے اس کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ دھڑا دھڑ دکھائی ہیں، کیسے گرا، کیسے لوگوں نے پکڑا، کیسے لے کر آئے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ابھی بھی انڈین پائلٹس کے حوالے سے جو ساری ویڈیوز آ گئی، وہ تو پاکستانی F-16 یا JF تھنڈر جو انڈیا نے خود ہی بنا کے ہمارے گرا دی ہے، ان کے پائلٹس کہاں ہیں؟ اچھا، پھر ایک انہوں نے اور کمال کیا کہ DGISPR کی ایک وہ AI جنریٹڈ ویڈیو کہہ لیں، یا ایک ویڈیو پہ ڈبنگ جو ہوتی ہے آواز کی، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جہاز جو ہے وہاں گر گئے ہیں۔ اچھا، وہ فیک بنا کر انہوں نے لگا دی ہے۔ اچھا، یہ فیک بنا کے لگانے کی ضرورت کب آتی ہے؟ پاکستان نے تو ایسی کوئی ویڈیو نہیں لگائی ان کی کہ جس میں کوئی انڈین کہہ رہا ہو کہ ہاں جی ہمارے جہاز گر گئے اور انہیں ضرورت پڑی ہے، ایسی چیز کی ضرورت پیش ہے۔ پاکستان نے کلیم کیا اور وقت نے ثابت کر دیا، فوری طور پہ آ رہا تھا کہ ثبوت دیں۔ وہ خواجہ آصف سے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے جب ان سے سوال پوچھا، ظاہر ہے ان کے پاس ایگزیکٹ اس کا نہیں تھا جواب کہ وہ کہاں ہے، کیسے دکھاتے، تو ٹیکنیکل چیزیں وہ نہیں دکھا پائے تھے، ان کے پاس ظاہر نہیں تھا، وہ آج دکھا بھی دیا، میں اس پر بھی آتا ہوں بھی۔ لیکن وہ وقت نے ثابت کر دیا، انٹرنیشنل میڈیا، فرینچ میڈیا، کمپنی، رافیل بنانے سب نے مان لیا کہ جہاز گر گیا۔ اچھا، جہاز کی اب تعداد پر صرف فرق ہے کہ وہ ایک گرا ہے یا دو گرے ہیں یا تین گرے ہیں، یہ بھی ثابت ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ ایک تو کم از کم سب مانتے ہیں، اچھا وہ ثابت شدہ ہے۔ آج جو پاکستانی سائٹ سے، اور اس کے لیے پاکستان کو کوئی ایکسٹرا کلیم نہیں کرنے پڑے کہ کوئی فیک ویڈیوز بنا کے، جیسے انڈیا والے بنا کے دکھا رہے ہیں DGISPR کی ویڈیوز کہ ہمارے جہاز گر گئے، اس طرح کی کوئی فیک ویڈیو بنانے کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے اصل کام کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ جو اوریجنل انٹیلیجنس تھی وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے یہ کارروائی کر دی تھی۔ اب جنہوں نے جو کچھ نہیں کر سکے یا جو نہیں کر سکتے انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ اس کو کر رہے ہیں۔ تو آج ایئر فورس کے آفیسر نے جب وہاں پر وہ میپ دکھایا ہے، تو یہ میپ آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں یہ جہاز تھے۔ اچھا، ان کے لیٹسٹ دور میں ظاہر ہر چیز پروف کے ساتھ ہوتی ہے نا، اور ڈیجیٹل کوڈز جو ہیں وہ جہازوں کی لوکیشن کہ کون سا جہاز کہاں تھا، انہیں تو نام لے کے بتا دیا کہ یہ کون سا جہاز ہے، یہ کون سا جہاز ہے، اور یہ کتنے ڈسٹنس پہ تھا، کس پوزیشن پہ، جو اسپیس میں جو لوکیشن مارک ہو سکتی ہے وہ تمام لوکیشنز کے ساتھ انہوں نے یہ ریڈ کلر میں یہ مارک کیے ہوئے جہاز جو میپ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب انڈین میڈیا ذرا بولے نا، اب ذرا مودی صاحب بولیں تو صحیح۔ ویسے بھی ہم چونکہ کچھ دن سے مانیٹر کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا انڈین میڈیا کو، تو کل جو ان کی پچ تھی، جو ٹون تھی، وہ اس طرح آسمان پہ چڑھی تھی کہ بلیک آؤٹ ہو گیا، حملہ ہو گیا، ڈرون مار دیا، میزائل گرا دیا، پاکستان کا جہاز گرا دیے، ایک جہاز گرا دیا، دوسرا گرا دیا، تیسرا گرا دیا، پائلٹ پکڑ لیا۔ اور اچھا، وہ F-16 میں سے بھی انہوں نے 2 پائلٹ پکڑ لیے ایک F-16 سے۔ تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو وہ انہوں نے کمال پر کمال کیے جا رہے تھے، وہ کرتے گئے، اور یہ سارا کچھ کر کے اپنے ہی لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو وہ جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو سینسیبل بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ سیاستدان ہیں یا انٹیلیجنسیا سے ہیں یا عام سول سوسائٹی سے جو لوگ ہیں،
وہ اس پر اب آواز اٹھا رہے ہیں، اس پہ کویسچن کر رہے ہیں، اس پہ اپنی ریزرویشنز شو کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ مودی سرکار غلط طریقے سے چل رہی ہے۔ تو خیر مودی کا تو ایک الیکشن اور اپنا وہی RSS والا مائنڈ سیٹ، گجرات کا کسائی اور یہ ساری چیزیں جس طرح سے لے کے چل رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ مودی اپنے ملک اور اپنی قوم کے تو کام نہیں آیا، لیکن ہاں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے وہ جو خطرہ میں کہہ رہا ہے، ابھی بھی اسلام آباد میں والنٹیئرز کی ٹریننگ کا بندوبست کیا گیا، نوجوان لڑکے جو ہیں، نوجوانوں نے وہاں پہ ٹریننگ لی ہے، ابتدائی طبی امداد کی اور تھوڑا بہت اگر کچھ کس طرح سے ہیلپ کیا جا سکتا ہے کسی کو۔ اسلام آباد کی جو اونچی بلڈنگز ہیں، بڑی بلڈنگز ہیں، ان پر سائرن لگائے جا رہے ہیں کسی خطرے، ظاہر خطرے کی صورت میں نا، کیونکہ ہم تمام تر کلیریفیکیشنز کے باوجود انڈیا پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے کوئی وجہ ہو، کوئی ریزن ہو، کوئی چیز سامنے آ رہی ہو، پھر تو ہم سوچیں کہ اچھا پلانڈ ہوگا۔ انہوں نے تو اندھا دھند پاگلوں کی طرح جو بھی کام کرنا ہے۔ اگرچہ انہیں کافی حد تک سبق مل چکا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سخت جواب آنے کا، لیکن پاگل پن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ عقل کی تو شاید ہو سکتی ہے، پاگل پن کی بالکل نہیں ہوتی۔ دوسرا PSL بھی ملتوی کر دیا گیا اسی دوران میں، جب یہ ٹینشن ڈیولپ ہو چکی تھی۔ میچ بھی ہوئے، لاہور سے پنڈی بھیج دیے تھے، لیکن پنڈی اسٹیڈیم کے باہر چونکہ وہ جو حملہ ہوا ایک ڈرون کا، تو کھلاڑی ہیں پاکستانی بھی اور غیر ملکی بھی، ہم اس چیز کا رسک نہیں لے سکتے۔ اور بہت اچھا ڈیسیژن ہے یہ، جس طرح اسکولوں کے بارے میں کیا گیا، پہلے دن بند کیے گئے تھے، دوسرے دن اگرچہ وہ کھولے گئے، شاید ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ انڈیا والے کوئی حرکت نہیں کریں گے، لیکن اگلے دن پھر جو حرکتیں ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے بھی 2 دن کے لیے بریک دے دی تھی۔ اب منڈے سے انشاءاللہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو اسکول کھل جائیں گے، اور سیٹل ہونے کی گنجائش کیسے ہے کہ بیک اینڈ پہ انٹرنیشنل فورمز پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جو پاکستان آئے، اس کے بعد وہ انڈیا جا رہے ہیں، وہاں سے وہ سعودی عربیہ جائیں گے، سعودی وزیر پاکستان آئے ہوئے ہیں، وزیر اعظم سے ملے ہیں، اس کے بعد وہ انڈیا جائیں گے، پھر واپس جب ریاض پہنچیں گے وہاں پہ ایرانی وزیر بھی ہوں گے، اور یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ سیٹل ڈاؤن کیا جائے۔ پاکستان کا جواب وہی ہے کہ ہم کسی دھمکی میں، زبردستی میں، ڈراوے میں، اس قسم کی کسی چیز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ انڈیا نے اپنے والی کوشش کر کے دیکھ لی، ہم نے جو جواب دیا ہے، ہم نے اپنا مسل دکھا دیا ہے، اپنی طاقت دکھا دی ہے، اپنی اسٹرینتھ شو کر دیا ہے۔ اچھا ظاہر ہے ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں، مطلب انڈیا ہمیں تو کہتا ہے، وہ انڈیا کا اپنا کیا حال ہے۔ اس انڈیا نے 77 ڈرونز مروا دیے ہیں، اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ اسرائیل کے ڈرونز ہیں۔ اچھا اسرائیلی ٹیکنالوجی لی، ویسے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ اس کو آپریٹ کرنے میں ٹیکنیکل سپورٹ بھی وہیں سے ہے، وہ گرا دیے۔ اچھا رافیل طیارہ گرا کے رافیل کمپنی کو ہی ڈبو دیا، رافیل بنانے والے کمپنی کو۔ اچھا رشین S-400 کا بیڑا گرک کرا دیا، وہ سارے۔ تو پاکستان نے تو جو ٹیکنالوجی تھی، چائنیز ٹیکنالوجی سے اگر ہیلپ لیا ہے تو اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کی اسٹرینتھ شو کی ہے۔ وہ چائنیز ٹیکنالوجی تھی اور پاکستانی لوگوں کی مہارت ہے، پاکستانی افواج کی، وہ ایئر فورس ہیں، وہ گراؤنڈ سے ہیں، وہ سب لوگوں نے، مطلب وہ آج جب میں وہ تصویر دیکھتا ہوں، یہ تینوں مسلح افواج کے جو نمائندے وہاں بیٹھے تھے، تو آئی مسٹ سے ویل ڈن بوائز، اور وی آر پراؤڈ آف یو، وی آر پراؤڈ آف پاکستان آرمڈ فورسز۔ اور ہمیشہ سے ایک ہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہماری فوج وطن کے دفاع کے لیے اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی پاکستان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ تو انہوں نے جو پرفارم کیا ہے، جو اپنی ڈیوٹیز انجام دی ہیں، بریلینٹ، ایکسلنٹ، ویل ڈن۔ اور ظاہر ہے اس میں حکومتی سپورٹ، تمام ادارے، سیولینز، گورنمنٹ اور سب لوگ، وہ سب ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی موو کرنا ہوتا ہے نا، اپنے کانٹیکٹس، ریلیشن شپ، ٹائز، ایسوسیشنز، بینگ الائے، وہ ساری چیزیں کرنے میں وزیر اعظم، دفتر خارجہ، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بریف کرنے کے لیے وزارت اطلاعات، سب جس نے بھی جس کا جو کام تھا، مطلب وہ سول ایڈمنسٹریشن ہے جہاں پر لوگوں نے کام کیا، پولیس، ہر ادارہ زبردست طریقے سے کام کیا۔ ایک جب مشکل وقت آیا ہمارے پر تو وہ سب نے کام کیا، اور آئندہ بھی امید ہے کہ اسی طرح سے رہیں گے۔ ہاں مودی کے میں بات کر رہا تھا کہ مودی نے جو ہیلپ کرنی ہے وہ PTI کو مل سکتی ہے تھوڑی سی، اگرچہ ایک ان کا اور حملہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہوا ہے IMF والا۔ انہوں نے جس طرح PTI نے کوشش کی نا، ایک مرتبہ خطوط لکھے تھے، اس طرح وہ کر رہے تھے کہ پاکستان کا وہ کینسل کر دے پروگرام، پاکستان کو اگلی قسط نہ ملے، لیکن آج وہ قسط کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ IMF کا پروگرام، اچھا یہ بہت بڑی اماؤنٹس نہیں ہوتی، لیکن اکانومی کو چلانے کے لیے
وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ضروری تھا. ظاہر ہے وہ صرف وہ اماؤنٹ نہیں ہے جو $1 بلین ملنے ہیں، اصل میں وہ پاکستان کی اکانومی پر، پاکستان کی اکنامک انسٹیٹیوشنز پر وہ ٹرسٹ ہے جو انہوں نے جو گائیڈ لائنس دی ہوتی ہیں یا جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم نے اس میں ریفارمز کرنی ہے اور اس کے مطابق پرفارم کرنا ہے فیوچر کے لیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے چل سکیں. وہ پاکستان کی جو اکانومی کی ٹیم ہے انہوں نے پرفارم کیا ہے. اگین ویل ڈن، بہت اچھا کیا انہوں نے، بہت خوبصورت کام کیا. اور اس میں پولیٹیکل گیمز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو آج پی ٹی آئی کے 2 لوگوں کو جو رہائی ملی ہے، عباد فاروق کو اور یاسمین راشد صاحبہ کو، پی ٹی آئی والے جو چاہ رہے تھے کہ بار بار جو بات ہو رہی ہے دیکھیں جی حالات بڑے خراب ہیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، تو عمران خان کو تو ابھی نہیں چھوڑا، یہ 2 لوگوں کو چھوڑ دیا. اچھا اس میں جو قانونی پہلوؤں پہ رہتے ہوئے اگر بات ہوتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایشو یہ آتا ہے کہ 2 روز قبل وزیر اعظم صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے، 2-3 روز قبل، اس میں چیمبر میں، اسپیکر چیمبر میں پی ٹی آئی کے وفد سے جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس بات کو اناؤنس کیا. تو اس کے بعد اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ طریقے سے چلنا چاہیں اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، عدالتوں کے ذریعے لیں فیصلہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. عمران خان صاحب بھی آ جائیں میدان میں. آج تو بڑی افواہیں تھی کہ گاڑیاں چلی گئی ہیں، سیکورٹی کی گاڑیاں، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں، اور بدتمیزی یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ ہوں یا وہ عمران ریاض خان صاحب ہوں، ان کے سپوکس پرسن ایک جو ہیں، یا اور اس طرح کے لوگ، وہ کہہ رہے جی جو اڈیالہ جیل میں نا انڈیا اٹیک کر دے گا اور عمران خان کو مار دے گا اور اس سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یار آپ نے خانہ جنگی کی بڑی کوششیں کر لی، آپ لوگوں نے 9 مئی کو اس سے بڑی کوشش نہیں ہو سکتی تھی، وہ اپنا پورا اوپر سے نیچے تک جو زور لگا سکتے تھے کر لیا. اس کے بعد آپ نے بار بار کیا، حملہ کر رہے ہیں، اب قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اسلام آباد کو گھیراؤ کر لیں گے، بند کر دیں گے، ساری آپ نے کوششیں کر کے دیکھ لی، کچھ نہیں اس کا آپ سے. اب آپ کو یہ امید ہے کہ انڈیا اگر اڈیالہ جیل پر حملہ کرے اور عمران خان کو مار دے تو خانہ جنگی ہو جائے گی. یہ بھی نہیں ہونا، اور کیوں ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور تو اس نے گھر بھیج دے. اچھا وہ بنی گالا کوئی بام پروف جگہ ہے جس پہ کوئی بم یا میزائل یا کوئی اٹیک وہ نہیں آئے گا؟ کو خدا کا خوف کھائے یار. تو وہ خیر وہ خان صاحب کے وہ جو کالی بالٹیاں ڈسٹ بن وہ سر پہ لے کے جاتے تھے، شاید وہ انہیں کوئی اس طرح سے ہو کہ کوئی روحانی طاقتیں وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہوں جس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، اس طرح سے سمجھتے رہیں. لیکن سیاسی عمل نے آگے بڑھنا ہے. وہ لوگ جو پاکستان کے لیے آج بھی، چاہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کریں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کریں، چاہے ٹویٹر کے ذریعے کریں، جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جھوٹ بول کر، نفرت پھیلا کر، ان کا احتساب ہونا چاہیے، انہیں روکا جانا چاہیے. اور وہ پاکستان کے کوئی بھی دشمن ہو، وہ پاکستان کے اندر سے ہو یا سرحد کے پار سے ہو، جن اداروں کی ذمہ داری ہے، جیسے میں ابھی یہ آرمی کے ان اداروں کو کہہ رہا ہوں ویل ڈن، اسی طرح جو باقی ادارے ہیں جو پاکستان سے اندر سے جو پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو روکنے کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اسی طرح سے پرفارم کریں اور پاکستان کے دشمنوں کو ڈیل کریں صحیح طریقے سے، قانون کے مطابق، رولز کے مطابق. وہ جنگی رولز کے مطابق ہوا ہے، یہ ملکی قانون اور ملکی رولز کے مطابق ہوگا. شکریہ.